نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد رمضان المبارک کی پرنور گھڑیوں پرنور ساعتوں میں جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور جن نظریات کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے، ان میں ایک نظریہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت اور تعظیم کا نظریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا کہ وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جنہوں نے پہلے خرچ کیا تھا، جن صحابہ نے، جن اہل بیت نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کا درجہ ان سے بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ لیکن رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ درجہ ان کا بڑا ہے۔ جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا تھا، درجہ ان کا بڑا ہے، لیکن رب کریم نے وعدہ سب کے ساتھ جنت کا کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو منتخب فرمایا جو کائنات کے سب سے بہترین لوگ تھے، جو سب سے زیادہ اچھے نظریات والے، اچھے اعمال والے، مخلص لوگ تھے، ان کو حضور کا صحابی بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن کو میرے نبی پاک کی نسل میں پیدا کیا، وہ بڑے قیمتی لوگ تھے، وہ بڑے باوقار لوگ تھے، وہ لوگ تھے جن کے ہاں بچہ بچہ نور سے بنا ہوا تھا۔ وہ ایسے وجود تھے کہ جن لوگوں کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خون کا رشتہ تھا، جن کا خمیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس خاندان میں سے تھا۔ ان لوگوں کی جو بلندی شان ہے، ان کے جو مراتب ہیں، ان لوگوں کی جو عظمتیں ہیں، ہم تقریریں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، لیکن اس سے جو ہمیں نظریات عکس کرنے چاہیے وہ عکس نہیں کر پاتے۔ یعنی آپ نے کبھی توجہ سے یہ بات سنی ہو کہ ولی، غوث، کتب، ابدال، محدث، مفسر، یہ سب مل کے بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ شخص جس نے 40 سال دن کو تبلیغ دین کی، رات کو عبادت کی، وہ بھی کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ اور اہل بیت بنایا۔ ان کے جو درجات ہیں، ان کی جو بلندیاں ہیں، ان کی جو عظمتیں ہیں، آپ کبھی غور کریں نا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ کی اہلیہ محترمہ ہے، یہ وہ پاک باز عزت والی خاتون ہے جسے رب کا سلام آتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے فضائل تو ریت کے ذروں اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور آپ کو حدیث میں ملے گا کہ یہ وہ عزت والی خاتون ہے حضرت عائشہ صدیقہ
کہ جن کو حضرت جبریل امین علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی سلام کہتی ہیں، کون مقابلہ کرے اس خاتون کا کہ جس سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کو میرے نبی نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا وہ حسین گلدستہ، حضور کی ساری ازواج، نبی پاک کی چاروں بیٹیاں، حضور علیہ السلام کے نواسے حسنین کریمین، کبھی آپ اس کیفیت کو سمجھیں نا تو یقین کریں کہ کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار زبانوں سے یہ نام ہی نہ لیے جائیں، ہماری زبانیں ہی اس قابل نہیں ہیں۔ ہم اپنی زبانوں کو کتنی دفعہ غسل کریں اور ہم کتنی دفعہ ان کو دھوئیں مشک اور عنبر کے ساتھ، تو پھر بھی شاید اس قابل نہ ہوں کہ ان ہستیوں کے نام کو بھی ہم اپنی زبان سے ادا کر سکیں۔ حسنین کریمین، حضور کے جگر کے ٹکڑے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ حسین نواسے جن کو سینے سے لگا کے حضور فرمائے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو میرے ان شہزادوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ آپ کبھی غور کریں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کسی شخص نے اگر کجی کر دی، وہ غور تو کرے، وہ اپنی ہستی تو دیکھے، وہ اپنا معیار تو دیکھے، وہ کس کی بات کر رہا ہے، وہ کن لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے، وہ کن پر تبصرہ کر رہا ہے۔ حضور کی ازواج، نبی پاک کی بیویاں، حضور کی چار بیٹیاں، حضور کی شہزادیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور پھر دوسرا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بیان کیا، فرمایا یہ ابو بکر ہے، میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، اس کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ تو ہی اسے بدلہ عطا فرما۔ کبھی آپ اس رنگ کی کیفیت کو دیکھیں، یہ اتنا عظیم شخص، یہ اتنا پیارا شخص کہ کریم ابو فرمائے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، اور فرمایا جب اس کے پیسے میرے پاس آئے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم ابو علیہ السلام فرمانے لگے اور لوگو میرے عمر کی تو وہ شان ہے، اس کا تو وہ مقام ہے کہ شیطان اس کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے، اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ وہ یارو عثمان غنی، ان کو میرے رسول پاک نے 2 بیٹیاں دیں، 2 بیٹیاں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو کئی صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، سبھی اعزاز والے، پر حضور لیٹے رہے۔ عثمان غنی آئے تو کریم محبوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو سیدھا کر کے فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا نہ کروں؟ کتنا وہ عجیب آدمی ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں، وہ اس عثمان کا حیا نہ کرے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا، کریم نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا جو حسن مقام حضور نے بیان کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو اتنی بلند پایا ہستیاں ہوں، کیا ہم ان پر بیٹھ کے تبصرے کریں گے؟ کیا ہم اپنی زبانوں کا انہیں نشانہ بنائیں گے؟ ان کے بارے میں ہم کلام کریں گے، اور وہ لوگ کلام کریں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جو سیاسی اور سماجی اور فلائی قد کاٹ اپنا بتا کے تو جس پہ دل کرے وہ تبصرہ کریں۔ ہوش میں رہنا چاہیے۔ تو دیکھ تو صحیح تو بات کس کی کر رہا ہے، تو کن لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک آپ کو ترمذی میں ملے گی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضور نے جو ترتیب بیان کی نا وہ ترتیب ذرا دیکھیے گا۔ کریم ابو فرمانے لگے رب کریم سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور فرمایا مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو، اللہ کے لیے۔ اور فرمایا پھر میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ میرا خاندان ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور رب سے پیار کرو اس لیے کہ رب تعالیٰ تمہیں
नेमतें अता करता है। भाई ये अगर मसला समझ में आ गया, ये हदीस का उन्वान अगर दिल में बैठ गया कि हुजूर फरमाते हैं मेरे लिए मोहब्बत करो, मेरे लिए मोहब्बत करो, इसलिए को मेरा खानदान है, वो रसूल कायनात का खानदान है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सादात का अदब करना, इनके लिए जज्बात अदब के रखना, हुजूर की औलाद के लिए अपने दिलों के अंदर वारफ्तगी और शौक रखना, ये इसलिए है कि ये मेरे नबी पाक की औलाद है, ये हुजूर का खानदान है। और असला नाल जे नेकी करिए और नस्ला ताक नहीं भूलते। हमें तो अपनी नस्लों का वसीयत करके जानी है कि याद रखना हुजूर की औलाद का एहतराम ना भूल जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीह अकीदा औलाद के ताल्लुक से अपने नजरियात हमेशा साफ रखना। तो अकीदत का रिश्ता, उल्फत का रिश्ता, अदब का रिश्ता, उन हजरात का नाम लेना तो जरा नजरें झुका के लेना, उनकी बात करना तो लफ्जों में हुस्न पैदा करके करना, अपने जुमलों को वुजू दे के उनकी बात करना, यह अहले ईमान का तरीका है। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरे असहाब के मुतल्लिक अल्लाह से डरना। मिशकात में हदीस है, तिरमिजी में हदीस, इसका दर्द जरा देखना। फरमाया मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरना, फरमाया मेरे बाद उन्हें अपनी जुबानों का निशाना न बनाना, ये मेरे असहाब हैं, इन्हें अपनी जुबानों का, अपने तंज का निशाना न बनाना, ये मेरे लोग हैं। जो मेरे हैं ना, इनके बारे में रब से डरना, इनके बारे में बात ना करना, इन्हें अपनी जुबानों का निशाना ना बनाना, इन पर तंज ना करना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मेरी वजह से इनसे मोहब्बत की, मेरे असहाब है ना। और फरमाया जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरी वजह से रखा। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिसने इनको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। और फरमाया जिसने मुझको अज़ियत दी उसने मेरे रब को अज़ियत दी, और जिसने मेरे रब को अज़ियत दी अनकरीब मेरा अल्लाह उसे पकड़ लेगा, अनकरीब अल्लाह पकड़ेगा उसे। गुस्ताखाने सहाबा ये समझते हैं कि हम दंदनाते फिरते हैं, कोई हुकूमत कोई इदारा हम पर हाथ डालने को तैयार नहीं, कि वो याद रखे कि हुजूर ने फरमाया अनकरीब तुम्हें अल्लाह पकड़ेगा, अनकरीब तुम पकड़ लिए जाओगे, तुम धंस लिए जाओगे। अहले बैत अतहार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में हमारे नजरियात इतने साफ होने चाहिए, इतने सोने होने चाहिए, हमारे अकायद के अंदर इतना हुस्न होना चाहिए। हजरत अब्बास आते, हुजूर के चचा, नबी पाक के चचा है ना, हुजूर के चचा है। जब वो तशरीफ लाते तो सहाबा उठ के खड़े हो जाते हुजूर के चचा के लिए, इसलिए कि ये उस करीम के चचा हैं जिन्होंने हमें ज़मीन की पस्तियों से उठाकर अर्श की बुलंदियों तक पहुंचाया। ये उस करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं जिन्होंने रातें हमारे लिए दुआएं मांगी और दिन हमें तबलीग करके गुजारा। ये उस करीम महबूब अलैहिस्सलाम के चचा हैं कि जिन्होंने अपनी विलादत से लेकर मेराज शरीफ में जाने तक और मेराज से वापस आकर अपने विसाल ज़ाहिरी तक अपनी सारी दुआओं का, मोहब्बतों का रुख हमारी जानिब रखा। हज़रत अब्बास आते तो लोग उठ के खड़े हो जाते, उनका इकराम करते, उनका एहतराम करते। अगर हमारे दिल इनके लिए झुकेंगे नहीं, हमारी तबीयतों में इनके लिए प्यार नहीं आएगा, तो इसका माना यह है कि फिर हम लोगों ने कमज़ोरी की, हम लोगों ने फिर जुल्म किया। देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास इल्म हदीस सीखने जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, हुजूर के चचा के बेटे हैं, इल्म हदीस के लिए हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते, ख़ानदान रसूल में से हैं। लेकिन जब एक सहाबी के पास जाते तो कहते मैं कभी अपने उस्ताद के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता था, मैं बैठा रहता था उनके दरवाजे पर बैठ के, उनके दरवाजे पर बैठ के। मुर्शद दे दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए चौका, दरवाजे पर बैठ के, पक्के बैठ के।
مجھ سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ دروازے پہ بیٹھتے، کہتے ہیں ہوا چلتی تو ریت بھی، مقدس ریت بھی مدینے کی وہ میرے بالوں میں پڑتی، مقدس خاک بھی پڑتی، پر میں انتظار کرتا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا۔ استاذ مرضی سے آتے تھے تو پھر میں ان سے حضور کا دین سیکھتا تھا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے جا رہے تھے، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تو دوڑ کر آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام تھام لی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ میرے استاذ ہیں۔ ضرورت نہیں تھی، صرف یہ کہ لوگوں کو آداب سکھانے کے لیے لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز فرد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چومنے لگے، کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے خاندان رسول کا ادب کرنا۔ تو صحابہ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ والا رویہ اختیار کرنے، اپنی اولادوں کو حضور کے اہل بیت اور صحابہ کا ادب سکھائیں، ان لوگوں سے دور بھاگیں جو اپنی زبانوں کا، اپنے طنز کا، معاذ اللہ اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں صحابہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے وہ جو ستارے ہیں خاص، اور میں آپ عرض کروں یہ عالمی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، اس لیے کہ وہ لوگ جو حضور کی تربیت کے شاہکار ہیں اگر وہی مشکوک کر دیے جائیں گے تو پھر بعد والوں کا معاملہ کیسے ٹھیک رہے گا؟ ہمیں کتاب و سنت سارے کا سارا صحابہ کے ذریعے سے ملا، ہمیں روایت حدیث کر کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا، زندگیاں لگا دی اس کام میں۔ تو اگر انہی لوگوں کو مشکوک کر دیا جائے گا تو پھر بعد والوں کی چیزیں کس طرح کر کے مستند رہیں گی؟ عالمی سازش کے تحت، غیروں کی سازشوں کے تحت ان لوگوں کے بارے میں یہ رویے روا رکھے جا رہے ہیں۔ آج 3 رمضان المبارک کے دن اس وقت آپ کے سامنے یہ گفتگو پیش کی جائے گی تو یہ دن ہوگا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس وفات کا، آپ کے وصال ظاہری کا۔ تو سیدہ پاک کے توسل سے، سیدہ پاک کے وسیلے سے ہم نے رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر دے، ان کے نصیبے اچھے کرے، اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔